آداب، نمستے، ست سری اکال عزیز دوستوں، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں محترمہ گلناز صاحبہ کی آواز میں مصنفہ شبیہ زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ کی کتاب زندگی کی ڈگر پر سے ایک اور دل فریب افسانے کے ساتھ، جس کا عنوان ہے بڑی ڈاکٹر صاحب۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ مصنفہ نے اپنی مرحومہ ساس صاحبہ کی پرکشش شخصیت کی کچھ جھلکیاں کہانی کی مرکزی کردار روشن میں پیش کی ہیں، اور یہ کہانی کچھ حد تک حقیقت پہ مبنی ہے۔ آج رملہ کو اپنی ڈاکٹر کی شدت سے یاد آ رہی تھی، ڈاکٹر روشن، جو صرف نام کی روشن نہیں تھی، خود روشنی کا منبع تھی۔ علاج تو رملہ کا بیماری کے دوران بہت سے ڈاکٹروں نے کیا تھا اور محبت بھی بخشی تھی، لیکن جس محبت و انسیت سے روشن نے اس کے لاعلاج مرض کی تشخیص کر کے اس کو ایک نئی زندگی دی تھی، وہ بھلا ہی نہیں پا رہی تھی۔ کوئی حقیقی رشتہ نہ ہونے کے باوجود کچھ ہفتوں کی قربت نے رملہ کو ان سے نہ جانے کس رشتے میں باندھ دیا تھا کہ ان کے بغیر اس کو اپنی زندگی کی ہر خوشی ادھوری معلوم ہو رہی تھی۔ UPSC سول سروسز کے امتحان میں 3rd رینک لانے کے بعد اور نئے کامیاب سول سرونٹس کے ساتھ اپنی تعیناتی سے پہلے حلف وفاداری یعنی اوتھ آف الیجنس اٹھانے کے لیے رملہ بھی لائن میں کھڑی تھی۔ تپتے ہوئے صحرا سے ننگے پیر چل کر وہ آسودگی اور کامیابی کی گھنی چھاؤں میں پہنچی تھی، لیکن اس پرمسرت موقع پر رملہ اپنے کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ یادوں کے آئینے میں روشن کے عکس نے بار بار غیر ارادی طور پر رملہ کو اپنے چاروں طرف نظر دوڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ چہرے پر مختلف تاثرات اس کی بے چینی کا کچھ اس طرح مظہر تھے کہ اس کے ساتھیوں میں سے اس کے قریب کھڑے ساتھی نے پوچھ ہی لیا، کیا کسی کا انتظار ہے؟ روشن کے کہے آخری الفاظ، میں انتظار کروں گی، میں انتظار کروں گی، میں ہوں نا، میں انتظار کروں گی، اس کے کانوں میں مسلسل گونج رہے تھے اور اس کے احساسات سے ٹکرا کر اس کے وجود کو درہم برہم کیے ہوئے تھے۔ ساتھی کے اس سوال نے اسے حقیقت کی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہ بوکھلا سی گئی، جی انتظار نہیں تو انتظار کس کا کروں گی؟ صحیح جواب بھی اس کی زبان پر دیر سے ہی آیا۔ اسے خود تو اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کی آواز میں موجود جو درد تھا وہ ساتھ کھڑا لڑکا محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ رملہ کی روشن سے ملاقات جونپور کے ایک چھوٹے سے ہسپتال کے جنرل وارڈ میں ہوئی تھی، جہاں رملہ کئی ماہ سے بھرتی تھی۔ بس کچھ دنوں سے روشن نام کی خاتون اس کو نظر آنے لگی تھیں۔ ہر مریض کے بیڈ پر جا کر دعا سلام کرتیں، جہاں ضرورت سمجھتی نمسکار کہہ کر ہاتھ بھی جوڑ لیتیں، ہر ایک کی مزاج پرسی کرتیں اور اکثر جس کی جو ضرورت ہوتی اگر خود پورا کر سکتی تو کر دیتی تھیں، ورنہ نرسوں سے کروا دیتی تھیں۔ کبھی کام کی زیادتی کی وجہ سے یا کسی ذاتی مسئلے کے بنا پر کسی نرس کو زیادہ پریشان دیکھتی تو ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا کر اس کو ہنسا کر تر و تازہ کر دیتی۔ ایسی تھی رملہ کی فیورٹ ڈاکٹر روشن۔ کوئی بڑی ڈاکٹر صاحب اب راؤنڈ پر آنے لگی ہیں اور ڈاکٹر تو جلدی بس اپنی ڈیوٹی کر کے چلے جاتے ہیں، بعض تو اکثر مریضوں کا حال بھی ٹھیک سے نہیں پوچھتے، رملہ نے ان کو دیکھ کر سوچا تھا۔ وہ رملہ کے پاس اس کا حال پوچھنے بھی روز آتی تھیں، لیکن رملہ کی زندگی نے اس کو ہر قدم پر اس قدر زخم دیے تھے کہ وہ صرف اپنی قسمت سے ہی شاکی نہیں رہتی تھی، بلکہ ہر انسان سے بھی بددل ہو گئی تھی۔ اسپتال میں ہر نرس سے اس کا جھگڑا ہو جاتا تھا، قریب لیٹے اور مریضوں سے بھی تو میں بات ہو جاتی تھی۔ شاید اسی لیے یا خود رملہ نے اپنے چاروں طرف بہت اونچی دیواریں کھڑی کر لی تھیں، انہوں نے بھی اس سے ایک مناسب فاصلہ قائم کیا ہوا تھا،
صرف مزاج پرسی تک ہی بات ہوتی، لیکن وہ روز مسکرا کر ضرور رملہ کی طرف اس امید سے دیکھتی کہ شاید اس کے لبوں پر بھی جوابی مسکراہٹ پھیل جائے، مگر اعصاب شکن یادوں کا ایسا سخت پہرا رملہ کے لبوں پر بیٹھا تھا کہ مسکراہٹ داخل ہونے سے بھی کتراتی تھی۔ لیکن کنکھیوں سے رملہ انہیں دیکھتی ضرور تھی۔ سوتی ساڑی میں وہ اسے بہت بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ خوبصورت نہیں تھیں، لیکن جاذب نظر اور جاذب قلب تھیں، اور اسی نے ان کی شخصیت میں ایک مقناطیسی کشش پیدا کر دی تھی۔ معمول کے مطابق ایک دن جب وہ راؤنڈ پر نکلی تو رملہ کے بیڈ کے پاس آ کر رک گئیں۔ ارے کیا ہو گیا؟ یہ اتنے زور زور سے کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے رملہ کو بلک بلک کر روتے دیکھ کر پاس کھڑی نرس سے پوچھا۔ بہت بدتمیز ہے، میں نے زور کا تھپڑ مارا ہے، اس کے منہ سے الفاظ کی جگہ بارود کے گولے نکلتے ہیں، نرس نے جواب دیا۔ اوہ، بیمار کو تھپڑ مار دیا؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ اسی قابل ہے یہ، فوراً بدزبانی شروع کر دیتی ہے، ہر ایک سے لڑتی رہتی ہے، پاس لیٹی ایک مریضہ نے نرس کے دفاع میں کہا۔ بہت بد مزاج ہے یہ، 6 مہینے سے یہاں پڑی ہے، آج تک تو کوئی اس کے گھر سے پوچھنے نہیں آیا، بس بھرتی کر کے اپنی جان چھڑا لی۔ اکڑ بہت ہے اس میں، نہ جانے کاہے کی، نرس نے حقارت آمیز نظروں سے رملہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے سسٹر، تم تو ماشاءاللہ بہت بردبار ہو، عقل مند ہو، ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی پے در پے تلخ تجربات کا نتیجہ ہوتی ہے، جو جوک بن کر ہماری جان کو لپٹ جاتے ہیں۔ روشن نے غصے سے بھپری ہوئی نرس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے ہی نرم لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، لیکن ان کے وہ الفاظ رملہ کے کانوں سے ہوتے ہوئے اس کے دل کی بنجر زمین کو یکا یک سرسبز و شاداب کرتے چلے گئے۔ صحیح تو کہہ رہی ہیں بڑی ڈاکٹر صاحب، پے در پے تلخ تجربات، مجھے تو اسکول میں بیسٹ بیہیو گرل کا انعام بھی ملا تھا، رفتہ رفتہ یہ کیا ہو گیا مجھے؟ پے در پے تلخ تجربات، پہلے تو میں ایسی نہیں تھی، اس نے اس دن پہلی بار اپنے آپ سے پوچھا، کیونکہ اب تک اس کو خود اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کے کردار میں اتنا بڑا بدلاؤ کب اور کیسے آ گیا تھا۔ ابھی رملہ ماضی کی لہروں کے بہاؤ میں ہچکولے کھا رہی تھی کہ روشن اس کے قریب ایک سٹول کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ ایک لمبے عرصے کے بعد لفظ بیٹا کہہ کر اس کو کسی نے مخاطب کیا تھا، وہ بھی اس لہجے میں جو بے حد ریشمی تھا۔ ممتا کی خوشبو سے معطر اور محبت کی چاشنی میں ڈوبے یہ الفاظ سن کر اسے اپنی مرحومہ ماں کی یاد آ گئی۔ اس کے صبر کے تمام بندھ اس لمحے ٹوٹ گئے اور آنسو سیلاب بن کر بہہ نکلے۔ روشن کی آنکھیں بھی پرنم ہو گئیں۔ رملہ کے سرہانے رکھا اس کا رومال اٹھا کر نہایت شفقت سے انہوں نے اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو بڑے سلیقے سے پوچھ دیا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو بیٹا، الفاظ دیکھو پھول کی طرح خوبصورت، نرم اور خوشبودار ہوں تو سننے والے کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ تمہارا چہرہ تو دیکھو کیسا ماشاءاللہ پھول سا ہے۔ ان کی آواز کی شگفتگی اور لہجے کی شائستگی قطرہ قطرہ گرتی شبنم کے مانند رملہ کے وجود میں اترتی چلی گئی۔ اپنی امی کی محبت کی گرماہٹ جو ان کی ڈانٹ میں بھی ہوتی تھی وہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ انگریزی شاعر جان کیٹس نے خوب کہا تھا کہ ذرا سا حسن اخلاق پہاڑ جیسے غصے اور رنجش پر حاوی ہے۔ روشن کی محبت کی کنجی سے رملہ کے دل کا زنگالود تالا بھی کھل ہی گیا۔ سوری ڈاکٹر، وہ صرف یہی کہہ پائی۔ فرط جذبات سے اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ زخم آلود دل میں ایک انوکھی سی ٹھنڈک پھیل گئی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جا بجا کھردرے رشتے زخموں پر مرہم لگا دیا ہو۔
اتنی نرمی سے تو صرف اس کی ماں ہی اس سے بولتی تھی، اس کے بعد تو وہ ایسا لہجہ سننے کو ترس گئی۔ سوری ڈاکٹر، ڈاکٹر کیوں کہہ رہی ہو مجھے؟ روشن مسکرا دی۔ ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی تو کہوں گی، آپ تو میری بڑی ڈاکٹر صاحب ہیں، اس نے فرط شوق سے جواب دیا۔ ڈاکٹر کیوں سمجھ لیا مجھے؟ میں تو تمہاری دوست ہوں، دوستی کرو گی مجھ سے؟ انہوں نے رملہ کے بالوں میں محبت سے اپنی انگلیوں کو پھراتے ہوئے پوچھا۔ دوست؟ اچھا ٹھیک ہے، دوست نہ سہی آنٹی بنا لو، اب اتنی بھی بری نہیں ہوں میں، آنٹی تو مجھے اپنی مان ہی لو۔ ان کے لہجے میں بلا کی شفقت تھی۔ اندھے کو کیا چاہیے، سہارا یا دو آنکھیں؟ رملہ چہک کر بول اٹھی۔ اگر امی کہوں تو؟ ارے واہ، اس سے اچھا کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ میرے صرف 2 ہی بیٹے ہیں، اب بیٹی بھی مل گئی، فیملی کمپلیٹ۔ اپنے بیٹوں کو بتاؤں گی اللہ نے انہیں اتنی پیاری بہن دے دی ہے۔ روشن کے والہانہ انداز میں کہے الفاظ گلاب کے پھول کی پتیاں بن کر اس کے خزاں آلود چٹیل میدان جیسے دل پر پھیل کر بھینی بھینی خوشبو بکھیرنے لگے۔ ایک طویل عرصے کے بعد اس دن مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقص کرنے لگی اور رقص کرنا بند ہی نہیں کرتی تھی۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، اب ایسے ہی مسکراتی رہنا۔ جی کوشش کروں گی۔ مسکراہٹ کی وجہ سے اس کے موتی جیسے دانت ابھی بھی نظر آ رہے تھے۔ کوشش نہیں، وعدہ کرو۔ بیٹا مثبت سوچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں کو گنتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم منفی خیالات کے شکار ہوتے ہیں تو احساس مردہ ہو جاتا ہے اور ہم محسوس ہی نہیں کر پاتے کہ ہر روز جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اپنی روشنی کے ساتھ کتنی خوشیوں کی سوغات لاتا ہے۔ ہمدردی محسوس کرتے ہی رملہ اپنی کہانی سنانے لگی۔ 14 سال کی تھی میں تو میری امی ختم ہو گئی۔ ابا مجھے چچا چچی کے حوالے کر کے لندن مزید تعلیم کے لیے چلے گئے۔ وہاں شادی کر کے وہ مجھے بھول ہی گئے۔ مجھے چچا چچی نے پالا ہے۔ پالا کیا، ایک نوکرانی کی ضرورت پوری ہو گئی تھی ان کی۔ چچا کے اصرار پر بڑی مشکل سے BA کرایا مجھے۔ میں تو آگے پڑھنا، کہتے کہتے رملہ کے حلق میں الفاظ پھنسنے لگے۔ وہ سبک سبک کر رونے لگی۔ ارے رے رے رے، ابھی تو سمجھایا تھا، آنسوؤں کی بارش پھر شروع۔ BA تو پاس کروا دیا نا چچا چچی نے، اس نعمت کا شکر ادا کرو اور مسکراؤ۔ مسکراتی ہوئی بیٹیاں مجھے بہت پسند ہیں، مسکراؤ۔ روشن نے اس کی گال تھپ تھپاتے ہوئے اس طرح کہا کہ رملہ پھر سے مسکرا دی۔ BA کے بعد آگے تم کیا کرنا چاہتی تھی؟ BA کے بعد آگے، ڈاکٹر آپ ہنسیں گی، لیکن میں IAS آفیسر بننا چاہتی تھی۔ میں خود ہنستی ہوں اپنی سوچ پر، اپنی بے وقوفی پر کٹے ہوئے تھے اور اتنی اونچی اڑان کا خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ خود ہی اپنا مذاق اڑاتے ہوئے بولی۔ پر کتنی ہی بار تراش دیے جائیں بیٹا، دوبارہ نکل آتے ہیں۔ قوت پرواز ہونی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے ابتدائی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تو مایوسی کا دامن تھوڑی تھام لیا جاتا ہے۔ اب کر لو اپنا شوق پورا، بس محنت بہت زیادہ کرنی ہوگی۔ محنت سے میں نہیں گھبراتی ڈاکٹر، زندگی میں محنت ہی تو کرنا سیکھا ہے میں نے۔ ارے واہ بیٹا، پھر دیر کاہے کی ہے؟ جذبہ عمل جس میں ہو اس کو کون روک سکا ہے؟ روشن نے خوش ہو کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ اور پیٹ کی موذی بیماری کے ساتھ میں کیا کر پاؤں گی؟ کیوں نہیں کر پاؤ گی؟ ٹوٹی ہوئی ٹانگ جڑ جائے گی، پلاسٹر تو اب کٹنے ہی والا ہے اور پیٹ کا آپریشن بھی ہونے والا ہے۔ دماغ تو ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے اور کافی اچھا چل رہا ہے۔ تمام اور اعضاء بھی درست ہیں۔ آسمان بہت وسیع ہے، نظر دوڑاؤ، بہت اونچائی پر جانا ہے تمہیں۔ رملہ خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کو اپنی مجبوریوں اور حدود کا احساس تھا۔ اس وقت اس کی حالت
اس مسافر جیسی تھی جو بھول بھلائیوں میں پھنسا ہوا تھا، جس کے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، لیکن پرانا تجربہ نئی تعمیر کی بنیاد ہے۔ انگریزی شاعر ملٹن کا کہنا 16 آنے صحیح ہے۔ روشن کی تجربے کار نگاہوں سے رملہ کے چہرے پر ابھرتی ہوئی مایوسی کی لکیریں چھپی نہ رہ سکی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پھر سے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ بیٹا، مغرور سرکش آندھیاں دھول کو جب چاہے اور جہاں چاہے اڑا لے جاتی ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ دھول تو مجبور ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور یہ کہ خود ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن دیکھا ہوگا تم نے، موسلا دھار بارش آندھی کے اس زوم کو پانی پانی کر دیتی ہے۔ جانتی ہو موسلا دھار بارش کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ رملہ نے بڑے شوق سے پوچھا۔ ہمارا عزم پیہم، عقابی حوصلہ، جہد مسلسل اور خود اعتمادی کے ساتھ اللہ کی مدد پر یقین، وہ موسلا دھار بارش ہے جو ہر مجبوری اور اڑچن کو قابو میں کر لیتی ہے۔ اس دن کے بعد سے روشن روز ہی جب تمام مریضوں کا حال پوچھ لیتی تو رملہ کے پاس ذرا فرصت سے آ کر بیٹھتی۔ اگر کسی دن وہ نظر نہیں آتی تو رملہ کی نظریں انہیں ڈھونڈتی ہی رہتی۔ کبھی کبھی رملہ کو وہ کچھ تھکی ماندی سی معلوم ہوتی، لیکن اس کے پوچھنے پر بھی وہ کبھی کسی قسم کی شکایت نہیں کرتی۔ ان کی مخصوص مسکراہٹ اس طرح ان کے تمام احساسات پر ایک دبیس پردہ ڈالے رہتی کہ وہ ہر ایک کو چاق و چوبند اور خوش و خرم ہی نظر آتی۔ روشن رملہ کی ذاتیات میں خود کبھی جھانکنے کی کوشش نہیں کرتی۔ اس کے ماضی کے بارے میں تو وہ کبھی کچھ پوچھتی ہی نہیں تھی، لیکن رملہ کو ان میں ایک ہمدم و ہمساز نظر آنے لگا تھا۔ جب وہ خود یادوں کے سفر کے دوران اپنی روح کی گہرائیوں میں اترتی تو اپنی جھلسی ہوئی روح پر پڑے پھپھولے انہیں دکھانے لگتی۔ میں سب برداشت کرتی ہوں، لیکن اب بچوں کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ رات بھر سو نہیں پاتی ہوں میں، مجھے ڈھونڈتے ہوں گے۔ اچھا، شادی شدہ ہو اور بچے بھی ہیں؟ ماشاء اللہ۔ پوچھے گا نہیں میری ٹانگ کیسے ٹوٹی اور میں پیٹ کے مرض کی شکار کیسے ہوئی۔ اس سے پہلے کہ روشن کچھ پوچھتی، اس نے خود ہی ان کے سامنے اپنے کربناک ماضی کی کتاب کھول کر رکھ دی اور بتانے لگی کہ کس طرح اس کی چچی نے اپنے نالائق بھتیجے سے اس کی شادی کر دی تھی، جس نے ذلت اور ظلم و ستم کے سوا اسے زندگی میں کچھ نہیں دیا۔ ایک دن میرے پیٹ پر ایسا گھوسا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو اس حال میں اپنے کو اس سرکاری ہسپتال میں پایا۔ اپنے آفس میں ایک لڑکی پسند آ گئی تھی ان کو، اس سے شادی کرنے کو کہہ رہے تھے، کر بھی لی ہوگی اب تک۔ اچھا ہی ہے، کر لے شادی، اللہ کا شکر ادا کرو، ایسے نالائق مرد سے چھٹکارا ملا ہے تمہیں، انہوں نے فوراً تسلی دی۔ لیکن وہ ظالم بچے نہیں دے گا۔ اچھا ہی ہے، بچوں کے ساتھ اپنے خواب کو حقیقت میں کیسے بدلو گی؟ میں ایک NGO میں کام کرنے والی خاتون کو جانتی ہوں، فون پر تمہارا سب کام کروا دوں گی، رہنے کا اور IAS کی کوچنگ کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ لیکن سوتیلی ماں نہ جانے کیا کیا کرے ان کے ساتھ، ظلم کرے، یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ اچھا گمان رکھو بیٹا، حسن ظن سکون قلب کا باعث ہے، بدگمانی فکروں کو جنم دیتی ہے، ہر سوتیلی ماں خراب نہیں ہوتی۔ دیکھو میرے دونوں بیٹے میرے شوہر کی مرحومہ بیوی کے بچے ہیں، بچوں کے بغیر رہنے کے لیے دل پر پتھر رکھنا ہوگا مجھے۔ رملہ کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ دیکھو بٹیا، کچھ ہی سالوں کی تو بات ہے، انشاءاللہ عہدہ ملتے ہی بچوں کے لیے کورٹ میں دعویٰ کر دینا، بچے تم کو ضرور مل جائیں گے۔ دیکھو اسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہی سول سروسز کے امتحان کی تیاری شروع کر دو، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، اسے مصیبت نہ سمجھو۔ رملہ اپنی مرشد و ناصح کی باتیں بہت غور سے سنتی تھی۔
اس دن اسے اندازہ ہوا تھا کہ الفاظ کا بھی اپنا مخصوص کردار ہوتا ہے، کچھ جان لیوا ہوتے ہیں، کچھ زندگی بخش، ایسے کہ سننے والوں کی فکر و نظر کے زاویے بدل کر رکھ دیں۔ آپ نے میری آنکھیں کھول دی، میں تو ویسے ہی بیمار رہتی تھی، ان کی پرورش ٹھیک سے نہیں کر پا رہی تھی۔ اور اس پر تم نے ایک دفعہ، کہتے کہتے روشن کچھ سوچ کر خاموش ہو گئیں۔ اور سسٹر نے بتایا ہوگا آپ کو، کیا کرتی میں، تنہا غموں کا بوجھ نہیں ڈھو پا رہی تھی، اور پھر زندگی کا اس وقت کوئی مقصد بھی تو نہیں تھا۔ رملہ نے روحانسی ہو کر اپنا دفاع کیا۔ مقصد راہ میں پڑے موتی نہیں ہوتے کہ چلتے چلتے چن لو، وہ تو سیپ میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جد و جہد کے سمندر میں ڈبکی مار کر ہی تو سیپ دستیاب ہوں گی۔ لیکن کوئی بات نہیں، طوفانی موجوں کی زد میں آ کر پیر ہی تو پھسلا تھا، اب کھڑی ہو جاؤ اور چل پڑو اپنی منزل کی طرف۔ چلنا تم ہی کو ہے، منزل خود چل کر نہیں آتی۔ اب کھڑی ہو جاؤ، چل پڑو، اب کھڑی ہو جاؤ، چل پڑو اپنی منزل کی جانب، اپنی منزل کی طرف۔ چلنا تم ہی کو ہے، منزل خود چل کر نہیں آتی۔ روشن کے الفاظ کیا تھے؟ جیتے جاگتے زندہ رہنما تھے، جنہوں نے اس کو ناامیدی کے دلدل سے ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ اسی لمحے تمام ہولناک حادثات کی غمناک یادیں دھواں بن کر اس کے دل و دماغ سے نکل گئیں۔ اس کے چہرے پر نئے پرعزم تاثرات کے خوشنما رنگ بکھرتے دیکھ کر روشن کی آنکھیں بھی مسکرا اٹھی۔ ڈاکٹر، صرف آنکھوں میں سجانے کے بجائے میں اپنے خوابوں کو تعبیر میں ڈھال دوں گی۔ میں UPSC میں سلیکٹ ہو کر دکھاؤں گی، ٹھان لیا ہے اب میں نے، بس آپ کا سہارا چاہیے۔ رملہ نے جوش کے ساتھ روشن کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ نہ بیٹا، سہارے تو نابینا ڈھونڈتے ہیں، میری بیٹی تو بینا ہے، اپنا سہارا خود بنے گی، اللہ کو سہارا مان لو بس۔ NGO کی سربراہ سے میں نے بات بھی کروا دی ہے تمہاری، میں تو ٹمٹماتی ہوئی شمع کی طرح ہوں، نہ جانے کب بجھ جاؤں، اور یہ تم مجھے ڈاکٹر کیوں کہتی ہو؟ ایسا ہرگز نہ کہیے، ایک ماں کھو کر دوسری ماں ملی ہے مجھے، آپ میری ماں ہیں، میری کامیابی آپ کو دیکھنا ہے۔ رملہ ان کا جملہ سن کر ہل سی گئی۔ روشن سے کچھ ہی ہفتوں کی ملاقات نے رملہ کی شخصیت کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ زندگی کی الجھی زلفوں کو سنوارا جا سکتا ہے، اس یقین محکم کے باعث وہی زندگی جو اسے اتنی دوبھر معلوم ہو رہی تھی کہ وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کر چکی تھی، اب اسے بہت عزیز لگنے لگی تھی۔ جس دن اس کے پیٹ کا دوسرا آپریشن ہونا تھا، روشن نے خود اس کا صدقہ اتارا، پیشانی پر بوسہ دیا، اور جب تک سٹریچر آپریشن تھیٹر میں داخل نہیں ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے۔ روشن کا آخری جملہ، میں انتظار کروں گی بیٹا، میں ہوں نا، میں انتظار کروں گی، اس کے کانوں میں جب تک گردش کرتے رہے جب تک وہ ہوش میں رہی۔ رملہ کو آپریشن کے بعد ICU میں کچھ دن رہنا پڑا۔ سرکاری اسپتال تھا، جیسے ہی صحت کچھ سنبھلی اس کو پھر سے جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ رملہ کی نگاہیں بے چینی سے روشن کو ڈھونڈ رہی تھیں، بالکل اس معصوم بچے کی طرح جو ایک لمبی جدائی کے بعد ماں کی آغوش میں جانے کے لیے بےتاب ہو، لیکن وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ان کا راؤنڈ کا وقت تو یہی ہوتا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر اس سے مزید صبر نہیں ہوا اور پاس کھڑی نرس کو ہاتھ کے اشارے سے بلا ہی لیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی راؤنڈ نہیں لیا کیا؟ کوئی تکلیف ہے کیا؟ راؤنڈ 11 بجے ڈاکٹر لیتے ہیں، ان کو بتا دینا جو بھی تکلیف ہو۔ نرس نے تنک کر جواب دیا۔ نہیں سسٹر، یہ 11 بجے والے ڈاکٹر نہیں، وہ بڑی ڈاکٹر صاحب جو 9 بجے راؤنڈ لیتی تھیں، سب مریضوں کا حال پوچھتی تھیں، ان کے پاس بیٹھتی تھیں۔ او، تم روشن آنٹی کی بات کر رہی ہو؟ وہ ڈاکٹر نہیں تھی بھائی، وہ تو خود گردوں کی پرانی مریضہ تھی، کل ختم ہو گئیں بیچاری ڈائلسس کے دوران۔ یہ کہتے ہوئے نرس پیٹھ موڑ کر چل دی۔
ایک بار پھر سے رملہ بے ماں کی ہو گئی تھی، لیکن آج اس نے UPSC سول سروسز میں منتخب ہو کر دکھا دیا کہ ایک اجنبی بھی زندگی ساز ہو سکتا ہے۔ اوروں کے لیے روشن ایک مریضہ ہوگی، لیکن رملہ کی تو ڈاکٹر صاحب ہی تھی، بڑی ڈاکٹر صاحب۔ تو یہ تھا مصنفہ شبیہ زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ کا افسانہ بڑی ڈاکٹر صاحب۔ امید ہے آپ سب کو یہ افسانہ پسند آیا ہوگا۔ کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے دینا نہ بھولیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ مہربانی کر کے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مصنفہ کے افسانے ان تک براہ راست پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا نگہدار۔